اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی یہ دوسری نشست ہے۔ ہم نے بھی چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام اس ہماری چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں گے۔ کل جو ویڈیو آئی تھی اس میں بھی ہم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک فضیلت حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج ایک دوسری حدیث رسول کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں آپ لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری عطرتی اہل بیتی، میری عطرت اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کے بارے میں کوئی کسی کو شک اور کسی کو بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان سے مراد وہی ہیں جو بتائے گئے ہیں، امام علی علیہ السلام، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد مقدسہ۔ لیکن ہمارا جو محور اور مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، تو لہٰذا ان ائمہ میں سے، ان اہل بیت میں سے جو خاص امتیازات ہیں، حاصل ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ناظرین، جو آج میں چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن اور حسین، کہ قرآن اور حسین، یعنی قرآن میں کتنا امام حسین کا ذکر ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے قرآن کو کتنا انس ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارات میں بھی معصومین علیہ السلام نے اس بات کی بہت جگہ گواہی دی ہے، جیسے کہ آپ عید قربان یا عید حج کے جو زیارات ہیں مخصوص ہے، یہ ہر مناسبت سے امام حسین علیہ السلام کی ایک زیارت مخصوصہ ہے۔ جیسے یہ حج اور عید فطر کی جو زیارت ہے اس میں بھی ہے، فرمایا گیا، معصوم نے فرمایا کہ اشہد انک تالی لکتاب اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے یا تلاوت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ آئیے شب قدر کے اعمال میں، اس میں جو زیارت مخصوصہ ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس میں بھی فرمایا گیا، معصوم نے فرمایا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ اور پھر فرمایا وَتَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور آپ نے اللہ کی کتاب کی اس طرح تلاوت کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق تھا۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے آپ آج دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا کہ قرآن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کو کتنا انس تھا، لیکن ابھی آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور امام حسین میں کتنی شباہتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ یہی دو چیزیں تھیں، اور دونوں ظاہری
کچھ تو شبہات ہوگی اس میں۔ تو آئیے علماء نے جو شبہات بیان کی ہے، تقریباً 8 سے 10 شبہات بیان کری، میں سب بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ کیونکہ مختصر ایک ویڈیو بنتی ہے، تو جو 4-5 ہو سکی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام میں اور قرآن میں کیا شبہات ہے۔ تو علماء نے اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ قرآن، پہلی جو شبہات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بھی حجت ہے، امام حسین علیہ السلام بھی حجت ہیں۔ پھر دوسری جو علماء نے شبہات بیان کی ہے وہ یہ شبہات بیان کی ہے کہ قرآن بھی رسول کی ایک یادگار چیز ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی رسول اکرم کی ایک یادگار چیز ہے، کہ رسول نے جو اپنی زندگی میں جو کچھ چھوڑ کے گئے یادگار، ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور ایک امام حسین علیہ السلام ہے، یہ بھی ایک شبہات ہے۔ اور تیسری شبہات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا کہ انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جائے، تاکہ قرآن کے ذریعے انسان ہدایت پا سکے۔ اور امام حسین کی شخصیت بھی ایسی ہیں کہ جو انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا چراغ ہیں، جیسے کہ حدیث بیان ہو چکی ہے، لہٰذا قرآن بھی ہدایت ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ قرآن بھی ہادی ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ نمبر 4 جو شبہات بیان کی ہے علماء نے، اور کیا ہی بہترین شبہات کی، جو آپ اور ہم مومنین کے لیے ہے، عزاداران کے لیے ہے، وہ شبہات یہ ہے کہ قرآن بھی اہل ایمان کے ذکر کا زینت ہے اور امام حسین علیہ السلام بھی مومنین کے ذکر کے زینت ہیں۔ یعنی مومن ہمیشہ قرآن کی تلاوت، اس کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور امام حسین علیہ السلام بھی ایسی شخصیت ہیں کہ جس کا ذکر کیے بغیر مومن رہ نہیں سکتا۔ اور 5ویں جو صفت اور شباہت بیان کی ہے کہ قرآن بھی ابد تک رہے گا، نام حسین بھی ابد تک رہے گا۔ یہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اس کے بدلے میں جو اللہ نے امام حسین کو جو اعزاز عطا کیا، انعام عطا کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک میری خدائی رہے گی تب تک تیرا نام رہے گا یا حسین۔